حال ہی میں میرے ایک دوست کی ڈائیورس ہوئی، اس نے بیگم کو طلاق دے دی۔ ہم بیٹھے ہوئے تھے ایک محفل میں نے اس کو بڑی ڈپریشن میں دیکھا۔ دوست کے بچے تھے اور وہ کرونیکلی ڈپریشن میں تھا۔ آبویسلی میں بڑی دفعہ یہ بات کر چکا ہوں کہ پاکستان میں طلاق کی جو شرح ہے وہ بہت بڑھتی جا رہی ہے اور اس کی وجوہات بہت زیادہ ہیں، لیکن جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ نن ادر دین دس موبائل فون ہے۔ اور یہ موبائل فون بہت طریقوں سے طلاق کی شرح بڑھا رہا ہے۔ اور یہ موبائل فون ایکچولی میں وہ تیسرا شخص ہے جو میاں بیوی کے درمیان آ کر طلاق کروا دیتا ہے۔ اس شخص سے میں نے پوچھا کہ گھر میں کوئی ناچاکی تھی، کوئی لڑائی تھی، کوئی اور مسئلہ تھا، کوئی فائنینشیل مسئلہ تھا، مسئلہ کیا تھا؟ اس نے کہا ایسا کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا، میں سارے اس کے حقوق پورے کرتا تھا، اس کو پیسے وقت پر ملتے تھے، مہنگائی کے دور میں بھی جیسے تیسے میں باہر سے کما کے لاتا تھا، ہمارے درمیان سب ٹھیک چل رہا تھا۔ وہ پہلے اس کو فون رکھنے کی عادت نہیں تھی، گھریلو سی خاتون تھی، پھر اس نے فون مانگنا شروع کر دیا، میں نے اسے فون لا دیا۔ اب اس فون سے جو ایک بہت بڑا پرابلم ہوا وہ تیسرے شخص کی انٹری ہوئی۔ وہ تیسرا شخص کوئی بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ کوئی دوسرا مارد ہو۔ وہ تیسرا شخص خاتون کے گھر والے بھی ہو سکتے ہیں جن کو گھر کے موجودہ حالات نہیں پتہ ہوتے، لیکن خاتون ان سے بات کرنے کے چکر میں ایک ایک بات کا مشورہ لے رہی ہوتی ہے۔ شوہر نو انج رکھ، اے مانگ، انہیں اے لے لیا ہے، انہیں نواں فریج لے لیا ہے، انہیں نیا اے سی لے لیا ہے، انہوں نے نوی گڈی لے لی ہے، تیرا میاں کردہ کی ہے۔ تو عورت کی ماں بھی ہو سکتی ہے، بہن بھی ہو سکتی ہے، اس کی کوئی سہیلی بھی ہو سکتی ہے، سم ہاؤ اور دی ادر وہ تیسرا شخص جس کو وہ خاتون رازدار بناتی ہے وہ پرابلم کریٹ کرتا ہے۔ کمنگ ٹو اندر اینڈ، مردوں کے پارٹ پہ بالکل وہ تیسرا شخص کوئی بھی اور ہو سکتا ہے۔ اس لڑکے کی ماں ہو سکتی ہے، باپ ہو سکتا ہے، بھائی ہو سکتا ہے، کوئی دوسری عورت ہو سکتی ہے۔ مردوں کے کیس میں عمومی طور پر دوسری عورت ہوتی ہے، یا پھر اس کا کوئی دوست ہو سکتا ہے کہ تیری بیوی انج نہیں کرتی، اس کو اس طرح خیال رکھنا چاہیے، یہ اس طرح پورا نہیں کرتی، وہ بند سور کے نہیں رہتی، یا واٹ ایور یہ۔ اور پھر حسد کہ اس کی بیوی کو دیکھو وہ کیا کرتی ہے، وہ باہر سے کما کے بھی لاتی ہے، بچے بھی دیکھتی ہے، تیری بیوی کیا کرتی ہے، وہ ڈیمانڈیں کرتی ہے صرف۔ تو جب بھی آپ لوگوں کے گھروں میں کوئی تیسرا شخص درار ڈالتا ہے وایا دس فون، الٹیمیٹلی وہ ایک ٹربل شوٹ کریٹ کرتا ہے، اور یہ ٹربل شوٹ آف پرابلمس ان اسپائٹ آف آل فیکٹس گھر توڑ دیتے ہیں۔ میری ذاتی نظر میں طلاق کی سب سے بڑی وجہ یہ ٹیلی فون ہے، اور دوسری وہ تیسرا شخص ہے جو کہ ٹیکنیکلی یہ ٹیلی فون ہے، اور ایک اور بہت بڑی وجہ حسد، جیلسی، اور اس سب کو بھی دیکھنے کے لیے ایک بہت بڑی وجہ یہ تیسرا شخص ہے جس کو میں سیل فون کا نام دیتا ہوں۔ اور اس کے ذریعے سوشل میڈیا، فیس بک، ٹویٹر، ٹک ٹاک، انسٹاگرام، اسپیشلی انسٹاگرام اور فیس بک، جب اس پر آپ دوسروں کی امارت دیکھتے ہیں، ایک بڑی انگلش کی مشہور کہاوت ہے، نو باڈی پوسٹ دیئر شٹ آن فیس بک۔ کوئی بھی اپنا گند فیس بک پر نہیں ڈالتا کہ بھئی ہمارے گھر میں لڑائی ہو گئی یا ہمارے گھر میں یہ مسئلہ ہو گیا۔ پتہ نہیں وہ کتنی ناچاکیوں سے چل رہے ہوں، کتنی ڈپریشن سے لڑ رہے ہوں، پر کبھی بھی وہ چیز وہ سوشل میڈیا پر نہیں ڈالیں گے۔ وہ ڈالیں گے جب کوئی نئی گاڑی آ جائے گی، جب وہ کسی فورن ٹور پر جائیں گے، جب وہ ہنزا کاغان ناران پھرنے جائیں گے، وہاں کی تصاویر ڈالیں گے۔ اس سے جو شخص بیٹھا یہ استعمال کر رہا ہے، خاص طور پر خواتین، وہ ایک امپریشن بنا لیں گی کہ دوسرے پارٹ پہ گراس از آلویز گرین آن دی ادر سائڈ، کہ وہ تو بڑے خوش ہیں، وہ تو ہنزا کاغان ناران پھرتے ہیں، ان کے گھر گاڑیاں آ رہی ہیں، فریج آ رہے ہیں، بڑی پیسے کی ریل پیل ہے، اور بڑے سیٹلڈ ہیں۔ اس کے شوہر نے دیکھو بیوی کو کتنا خوش رکھا ہوا ہے، اس نے آئی لو یو لکھ کے اس کے ساتھ دیکھو کتنی اچھی پوسٹ لگائی ہے، میرے شوہر نے تو کبھی ایسا نہیں کیا۔ یہ ٹیکنیکلی ان کے گھر میں بھی اتنے ہی پرابلمز ہوتے ہیں، شاید ان سے زیادہ پرابلمز ہوتے ہیں جتنے آپ کے گھر میں چل رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ یہ سب چیزیں سوشل میڈیا پہ نہیں ڈال رہے ہوتے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں اس تیسرے شخص کے ذریعے، تو الٹیمیٹلی طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ سملرلی آپ کے جو بچوں کے ساتھ پرابلم شروع ہوتے ہیں، ان کی بھی آماج کا یہی فون پرابلم کریٹ کرتا ہے، ان کی ڈیمانڈیں بڑھتی ہیں، وہ بھی سوشل میڈیا پہ سب کچھ دیکھتے ہیں، تو الٹیمیٹلی وہ یہ ڈیمانڈیں بڑھاتے ہیں۔ کسی اور بچے کے ہاتھ میں آئی پیڈ دیکھیں گے، کہیں گے ہمیں بھی آئی پیڈ چاہیے۔ کسی اور بچے کو کوئی مہنگی چیز استعمال مہنگی گاڑی میں دیکھیں گے، مری گھومتا پھرتے دیکھیں گے، کچھ اور کرتے دیکھیں گے، ان کی بھی ڈیمانڈ بڑھے گی۔ اور موجودہ فائنینشیل حالات میں یہ بات بڑے کوٹڈلی کہہ رہا ہوں، شاید دنیا کا مظلوم ترین شخص ایک ذمہ دار مرد ہے۔ وہ ذمہ دار مرد جو اپنی ذمہ داری نبھانے کی پوری کوشش کرتا ہے، چاہے وہ 65 سال کی عمر میں ناریل کی ریڑھی گھسیٹ رہا ہو کسی سڑک پہ رات کے 2 بجے، چاہے وہ کسی دفتر میں کلرک ہو، صرف اس لیے کہ وہ گھر 4 حلال کے پیسے لے جائے۔
اور دنیا کا سب سے بدترین مرد ایک ایسا شخص ہے جو غیر ذمہ دار ہے، جس کو بیوی بچوں کی ذمہ داری کا پتہ نہیں، وہ لاؤ بال ہے، چاہے وہ یاروں دوستوں میں اڑاتا ہو، چاہے وہ چرس پیتا ہو، چاہے وہ باہر چلا گیا ہو ملک سے اور گھر پیسے نہ بھیجتا ہو۔ اور ذمہ دار ترین شخص جو گھر سے بےچارہ پتہ نہیں وہاں چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ رہ کے گھر پیسے پورے کر رہا ہو، وہ ایک ذمہ دار ترین شخص ہے، اور وہ دنیا کا مظلوم ترین شخص اور مخلوق ہے۔ اور ان سارے رشتوں میں سامہ اور دی ادر، چاہے وہ رشتے غیر ذمہ دار مرد یا غیر ذمہ دار عورت کے مابین بندے ہیں، ذمہ دار مرد اور ذمہ دار عورت کے مابین بندے ہیں، جب بھی تیسرا شخص انٹرفیئر کرے گا دس موبائل فون، تو طلاقیں ہوں گی۔ اور انفارچونیٹلی پاکستان از ایٹ دی ورج جہاں ایکسٹرا میریٹل ریلیشنز، جہاں طلاق کی شرح بہت زیادہ ہے ہمارے معاشرے میں، کیونکہ غربت بے روزگاری بہت زیادہ ہے۔ 25 سے 35 سال کا لڑکا یا لڑکی آج کل صرف روٹی پوری کرنے کے چکر میں اپنی جوانی برباد کرتے ہیں، اینڈ وین دے کم ٹو میرج، لڑکی 30 سال سے اوپر اور لڑکا 35 سال سے اوپر، تو اس کے بعد ان کے ہاں فرسٹریشنز جنم لیتی ہیں، اور یہ فرسٹریشنز پھر بہت بڑے گناہ کروا دیتی ہیں، اور انہی گناہوں کی تاب میں تیسرا شخص کہیں داخل ہوتا ہے اور وہ گھر تباہ کر دیتا ہے، اور اس تیسرے شخص کو نہیں پتا کہ آپ دونوں کے بیچ، آپ کے بچوں کے بیچ کیا چل رہا ہے۔ اپنے گھر بچائیں۔ گھر ایک دفعہ بن جائیں تو جب وہ ٹوٹتے ہیں، میں نے لوگوں کو گوڈوں میں منہ دیتے روتے دیکھا ہے، اور ان کے آنسو پہنچنے والا کوئی نہیں ہوتا، نہ اس لڑکی کے، نہ اس لڑکے کے، اور نہ ہی ان کے بچوں کے۔ ڈاکٹر عفان کیسر، سائننگ آف۔